بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، میں ہوں سید محمد عبداللہ شاہ بخاری۔ سامعین ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پچھلا ٹاپک جادو کا حوالے تھا اور جنات کا ٹاپک بھی اس کے اندر تھا، تو آج ہم نیا ایک ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ڈائن اور چڑیل کا مطلب کیا مقصد ہوتا ہے انسانوں کو نقصان کرنے میں۔ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے۔ جی حضرت، گفتگو کا آغاز کیجیے اور یہ ڈائن اور مطلب ان جیسی چیزوں کا تفصیل سے بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عبداللہ صاحب، ڈائن اور چڑیل جنات کی قسموں میں سے ہیں اور یہ بہت ہی خطرناک مخلوق ہے، اس کا باقاعدہ وجود ہے، ان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ اچھا، ڈائن جو ہے بنیادی طور پر وہ خون چوستی ہے، وہ ابن آدم کی دشمن ہے اور جو اسے بندہ پسند آ جاتا ہے اس کو بہت تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، اس کا خون چوستی ہے تو ظاہر ہے مار ڈالتی ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کو رستے میں جب آدھی رات کے بعد وہ گزر رہے تھے، کیونکہ آدھی رات کو یہ جنات اور چڑیل اور جنات وغیرہ بہت پھیل جاتے ہیں نا زمین میں، تو ایک بندہ گزر رہا تھا تو اس کو وہ دلہن کی شکل میں سامنے آئی، یعنی صرف لباس پہنا ہوا، اور اس نے اس کو عورت سمجھا، اس نے کوئی مدد طلب کی، اس نے مدد کرنے کی کوشش کی، بالآخر اس نے اس کو دبوچ لیا اور اس کو مار دیا اور اس کا خون پی لیا۔ بعض اوقات یہ ڈائن جو ہوتی ہے یا چڑیل جو ہوتی ہے، یہ ڈائن اور چڑیل تقریباً ایک ہی ان کا نام ہے، یہ ایک ہی مخلوق ہے۔ کچھ لوگ ڈائن کہتے ہیں، چڑیل کہتے ہیں۔ یہ جانور کی شکل میں بن کے سامنے آتی ہے۔ مثلا ایک بندہ تھا، وہ رات کو کہیں جا رہا تھا تو رستے میں اسے بھیڑ کا ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا جسے لیلا کہتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ نظر آیا تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کسی گلے سے بچھڑ گیا ہے، پتہ نہیں اس کی ماں کہاں ہے، یہ تو بہت چھوٹا سا بچہ ہے۔ اس نے اس کو اٹھا لیا اور کندھے پہ کہ میں اس کو کہیں نہ کہیں جو رستے میں آنے والے گھر ہیں ان سے پتہ کروں گا، یقیناً یہ انہی میں سے کسی کا ہوگا۔ تو جیسے جیسے وہ آگے بڑھا تو وہ جو بچہ تھا اس کی چار جو ٹانگیں بنی ہوئی تھیں وہ دونوں ٹانگیں لمبی ہوتی گئیں، یعنی نیچے کی طرف آتی گئی، اور اس کا جو وزن تھا وہ بہت زیادہ بڑھتا گیا۔ تو وہ بہت حیران ہوا، جب کافی آگے چلا اور کافی اس کا وزن ہوا تو اس نے گرا دیا۔ جب اس نے گرایا تو وہ چڑیل یا ڈائن جو تھی وہ اپنی اصلی شکل میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ تمہارے پاس، اس نے کوئی درنتی وغیرہ اٹھا رکھی تھی یعنی لوہے کی نا، نے کہا تمہارے پاس اگر یہ لوہا نہ ہوتا تو میں تمہارا بندوبست کرتی، کیونکہ یہ جو جنات ہوتے ہیں یا یہ جو چڑیل ہوتی ہے یا یہ جو ڈائن ہوتی ہے، یہ لوہے کی چیزوں سے، چھری وغیرہ سے یا لوہے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے بہت ڈرتے ہیں۔ اسی لیے جن کو جنات بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو انہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے سرانے کے نیچے یا چرپائی کے نیچے جہاں بھی آپ سوتے ہیں تو وہاں کوئی نہ کوئی لوہے کی چیز رکھ لیں، چھری رکھ لیں، کوئی راڑا رکھ لیں، کوئی راڑی رکھ لیں، کوئی نہ کوئی راڈ لوہے کا کوئی رکھ لیں۔ تو لوہے سے یہ جو مخلوق ہے بہت ڈرتی ہے، اور یہ چڑیل اور اچھا، یہ تو ڈائن اور چڑیل تقریباً ایک ہی لفظ ہے اور یہ انسان کی دشمن ہے، اور جو اسے پیارا لگ جاتا ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ اس کی بہت زیادہ دشمن بن جاتی ہے۔ دوسری اس کی یعنی یہ اس کے اندر دشمنی شامل ہے۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ چونکہ ہمیں جنات نظر نہیں آتے تو ہمارا پاؤں آ گیا کسی چڑیل کے بچے پر، کسی ڈائن کے بچے پر، یا کسی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچی تو اس کا بدلہ بھی وہ بہت لیتے ہیں۔ اچھا، تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے پچھل پیری۔ پچھل پیری بھی دراصل ڈائن اور چڑیل کی ایک قسم ہے، لیکن وہ مختلف شکلیں بدلتی رہتی ہیں، شکلیں تو یہ جن بدلتے رہتے ہیں۔ ہماری جو عقائد کی کتابیں ہیں وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ جن جو ہے وہ جسم ناری یتشکل باشکال مختلفۃ حتی الکلب والخنزیر، کہ یہ جو جن ہوتا ہے یہ ایک آتشی جسم ہوتا ہے، آگ والا جسم ہوتا ہے، اور یہ جس شکل میں چاہے بدل سکتا ہے۔
یہاں تک کہ یہ کتا بھی بن سکتا ہے، یہ خنزیر بن کے جو پگ ہوتا ہے خنزیر بن کے بھی سامنے آ سکتا ہے، کسی بھی شکل میں یہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو یہ جنات کسی نہ کسی شکل میں تو تبدیل ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو اب پچھل پیری جو ہے وہ خوف پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی چلتے چلتے اپنے پاؤں پیچھے کی طرف موڑ لیتی ہے، یعنی یوں لگتا ہے دیکھنے والوں کو کہ جیسے اس کے پاؤں آگے کی طرف نہیں ہے بلکہ پیچھے کی طرف ہے، تو اس لیے پھر اسے پچھل پیری بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ڈائن اور چڑیل اور پچھل پیری تقریباً ایک ہی مخلوق کا نام ہے۔ زیادہ تر یہ جو ہے وہ انسانوں کو مارتی ہیں، ان کا خون پینا انہیں پسند ہے، خوبصورت انسانوں پر زیادہ ان کا حملہ ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو جس انسان کی وجہ سے ان کے بچوں کو یا ان کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس کو یہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ یہ مخلوق براق ہے، جو لوگ ان کا انکار کرتے ہیں دراصل وہ جنات کا انکار کرتے ہیں، اور جو جنات کا انکار کرتے ہیں دراصل وہ قرآنی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور جو قرآنی آیات بلکہ قرآن کی ایک آیت بلکہ قرآن کے ایک لفظ کا بھی جو انکار کرے ہمارے اسلامی عقائد کے مطابق وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب یہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ڈائن اور چڑیل جیسے کہ میں نے کہا کہ انسانی شکلوں میں نظر آتی ہیں، جانوروں کی شکلوں میں نظر آتی ہیں، ان کی اپنی اصلی شکل جو ہوتی ہے وہ بھی بہت عجیب و غریب ہوتی ہے، لمبے لمبے ان کے بال ہوتے ہیں اور اپنی اصلی شکل میں لمبے لمبے بالوں کے ساتھ بھی یہ دکھائی دیتی رہتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو ڈائن چڑیل یا اس طرح کی پچھل پیری وغیرہ بہت نظر آتی ہیں انہیں چاہیے کہ قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں وہ پڑھا کریں اور ساتھ ہی ساتھ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اور سورہ اخلاص کا جو ہے مثال بنا کے پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لینا چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے حفاظت میں رکھے گا اور ان سے محفوظ رکھے گا۔ مزید ڈائن چڑیل اور پچھل پیری ان کے کیا کیا کام ہیں اور کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں لوگوں کو، ان کا ہم تفصیلی جائزہ انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں لیں گے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہاں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔